بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی یا مختصر سی زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے اور اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانے آخرت کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ انتقال کا مطلب موت سمجھتے ہیں، جبکہ ایک جگہ سے یا ایک مقام سے دوسری جگہ یا دوسرے مقام پر جانا انتقال کہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان اس فانی دنیا سے اس کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا میں چلا جاتا ہے تو اسے انتقال کہتے ہیں۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تک تمام جن اور انسانوں کی عارفہ کو حسب مرتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، قبر پر آنے والوں کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کے روح میں فلاں کے اندر چلی گئی، یا پھر ایسا کہنا کہ دوسرا جنم لیا، یہ کہنا قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی روح کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے وہ چلی جائے، اور حضرت شاہد بن مصعب سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی عبداللہ بن سلام اور میں آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے انتقال کریں تو مجھے خبر کر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا کیا زندہ بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، مسلمان کی جو روح جنت میں ہوتی ہے اور انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے چلی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں۔ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے انتقال کر کے اس دوسری دنیا میں، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں بھی یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت پہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ انتقال کرتا ہے اور جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو اس کی روح کہتی ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو، بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مسئلے ہیں وہ اچھے ہیں یا مشکل ہیں، سخت ہیں یا آسان ہیں، اس کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو سختی ہوتی ہے، روح کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ناظرین محترم، اس کے الٹ جو گناہگار فاسق بے نوازی انسان ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو نوٹس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرے بچے، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنایا، اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹھی کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اس سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو اپنی زبان سے کہنے کی کوشش کرتا ہے، اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں جہاں پر وہ پہلے موجود تھا،
اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ اس آنے والے کو پہچانتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص آیا ہے۔ اگر آپ قبر کے اندر ہیں تو پہچان لیتا ہے کہ یہ قریبی ہے، بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر کسی شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کرتا ہے تو اس کو سلام سنتا بھی ہے، اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر قبر پر کوئی اس کا رشتہ دار آتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ سلام کرنے والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ یا دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی جہنم بن چکی ہوتی ہے اور وہ ان سب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں پر دھیان نہیں ہوتا، اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس کی ایصال ثواب اس کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی نہیں ملی ہوتی ہے۔ دوستو، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی۔ اس کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گناہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں ہم اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار مرحومین کو بھی شامل رکھیں۔ ناظرین حضرات، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ ہے، اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی خوشبو قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے، اور یہ نیک بندہ بڑی ہی راحت اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے، جس کے اندر اسے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ پریشانی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی بحثتوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جو سب کچھ ہے وہ عمل ہے، جس طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل پر ساری چیز ہے، اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسیج نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے رب سے گر گڑا کر اور آہستہ آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا،
تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میت کی نماز جنازہ 100 امت مسلمہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ میت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو ان کے سفارش میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اور اپنے قیوم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ جس طرح کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ و علی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ناظرین حضرات، عثمان بن فہرین کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت کرنی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے سے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 نام میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔